اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وہ پل صراط کے خطرات سے بچنے کے لیے ایک باآواز بلند صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علی محمد وعجل فرجهم. اب اعتقادات کے بعد جب انسان عقیدے کے اسٹیشن سے کراس کر لیتا ہے کامیابی سے، تو سیکنڈ اسٹیشن پہ جب انسان جائے گا وہ امام صادق علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، نماز کا اسٹیشن. فإن قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو جائے گا. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اب اس حدیث کے اندر جو ایک تعبیر آئی ہے وہ تعبیر کیا ہے؟ قبولی نماز کی تعبیر. امام علیہ السلام نہیں فرما رہے اگر تمہاری نماز صحیح ہوئی تو سب کچھ قبول کیا جائے گا. صحیح اور غیر صحیح کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، قبولی نماز کی بات ہو رہی ہے. نماز کا صحیح ہونا کس چیز سے مربوط ہے؟ توضیح المسائل سے مربوط ہے کہ احکام کے اندر یہ آیا ہے کہ تکبیر اس طرح کہنی ہے، واجب رکنی یہ ہے، غیر رکنی یہ ہے، تشہد اس طرح سے پڑھنا ہے، رکوع اس شیپ میں کرنا ہے، سجدہ اس طرح سے. اور یہ نماز کی جو ظاہری شکل ہے اس کا تعلق ہے نماز کے صحیح اور نہ صحیح ہونے سے. امام یہ نہیں فرمانا کہ تمہاری نماز صحیح ہوئی تو سب کچھ قبول کیا جائے گا. نو، بات قبولی نماز کی ہو رہی ہے. قبولی نماز، صحت نماز، صحت یعنی وہی صحیح ہونا. صحت نماز ایک بالا فیز ہے، ایک بالا تر مرحلہ ہے. اب قبولی نماز کے لیے کیا کریں؟ بہت ساری شرائط ہیں، بہت زیادہ شرائط ہیں. ایک اہم شرط حضور قلب در نماز، کانسنٹریشن کے ساتھ. کہ امام علیہ السلام یہاں پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیمی از نماز عبد یا ثلث آن یا ربع آن یا خمس آن بالا می رود. انسان کی نماز کا ایک سوم حصہ، ایک پنجم حصہ اور 20% آف دا نماز یہ اوپر جاتی ہے، آسمانوں تک جاتی ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ ان حصوں میں اس کی کانسنٹریشن تھی، حضور قلب تھا ان حصوں میں. جن حصوں میں حضور قلب در نماز نہیں تھا وہ حصے اوپر نہیں جائیں گے. یعنی آدھی نماز کو معراج حاصل ہو گیا ہے، آدھی نماز کو معراج حاصل نہیں ہوا ہے. یعنی گویا یہ نماز وہ اوج والی نماز نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اب امام صادق علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ جاننا چاہتا ہے اور اس کو یہ بات پسند ہے کہ کیا میری نماز قبول ہے، میری نماز قبول نہیں ہوئی ہے، وہ یہ دیکھے کہ آیا از نماز او کیا اس کی نماز نے اسے فحشا اور منکر سے روکا ہے یا نہیں روکا ہے. اگر روکا ہے تو نماز قبول ہے. یعنی جس اندازے تک انسان فحشا اور منکر سے رکا ہے اسی اندازے اور مقدار اور کوانٹٹی کی حد تک اس کی نماز قبول ہوئی ہے، اس کی نماز آسمانوں تک گئی ہے. یہ امام علیہ السلام ایک اور معیار، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب یہاں پر پوری بحث ہے نماز کے حوالے سے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو نماز کی قبولیت کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے، آبسٹیکل بنتی ہے. مثلا شراب کا پینا ہے، لقمہ حرام کا کھانا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بے احترامی ہے، غیبت کرنا ہے، اور وائف کے ساتھ بد اخلاقی کرنا ہے، یا وائف ہسبینڈ کے ساتھ بد اخلاقی کرے. یہ سب جو امور ہیں یہ نماز کی قبولی میں رکاوٹ بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پورا ایک چیپٹر ہے نماز کا کہ یہاں پر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمیں رائے حل دیتے ہیں.
وہ کیا قبولی نماز کے لیے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی قبولی کی شرائط بہت زیادہ ہیں. اوکے، انسان کو بہت یہاں پر محنت کرنی ہوگی، لیکن وہ چیز جو انسان کو سریع، تیز اور فاسٹ انسان کو اس تکامل معنوی اور نماز کے اس اوج تک پہنچا سکتی ہے، وہ محبت بے اہل البیت ہے اور بغض بے دشمنان اہل البیت ہے. اگر انسان اپنے وجود میں اس محبت کو قوی کرے، البتہ محبت قوی کرنے کا مطلب یہ کہ یہ محبت عمل میں ظاہر ہونی چاہیے، بغض عمل میں ظاہر ہونا چاہیے. بغض بھی فقط یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فقط جو ہے وہ امام حسین کے زمانے کے دشمنوں کو لعنت کروں اور آج کے دشمنوں کی نسبت میرا کوئی بغض نہیں ہے. کیا آج امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ کیوں؟ اگر آج امام زمانہ بھی آ جائیں، ظہور کریں، تو کس کے مقابلے میں لڑیں گے؟ انہی طاغوتی حکمرانوں کے مقابلے میں لڑیں گے. خوب پس غیبت کے اندر بھی یہ دشمن ہے. اگر یہ دشمن ہے تو ان کی نسبت بغض رکھنا اپنے مراتب کے ساتھ ضروری ہے، عملی اعتبار سے. دشمن لوگوں کو پہچانوائیں کہ بھائی آپ کا دشمن کون ہے، ان کی کیا سازشیں ہیں، ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. محبت بے اہل البیت یعنی دستورات اہل البیت کو معاشرے میں فروغ دینا، یہ محبت بے اہل البیت کی پریکٹیکل صورت ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے محبت وہ تیز رفتار گھوڑی کی طرح جو انسان کی نماز کی قبولی کا باعث بن سکتا ہے. محبت وہ تیزی لا سکتی ہے. اب قبولی نماز کی شرائط کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، امیر المؤمنین کی احادیث موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں میں نہیں اس میں جانا چاہ رہا ہوں. ٹیلی گرام پہ جو ہمارا موت کا چینل ہے، انشاءاللہ اس پہ 2 یا 3 مہینے بعد جب ہم اس کتاب کو شروع کریں گے، صراط اور شفاعت، تو اس میں ہم ان ڈیٹیل میں ان موضوعات کو لے کے آئیں گے. اب اس کے بعد جو اہم یہاں پر موقف ہے اور خطرناک اور سینسٹیو اور بے حد خطرناک موقف ہے، وہ ہے مرصاد. صاد سے مرصاد، ان ربک لبالمرصاد. خدا مرصاد. اب مرصاد کیا ہے؟ مرصاد یعنی حقوق الناس. حقوق الناس. امام سجاد علیہ السلام اپنی دعائے مکارم الاخلاق میں یوں فرماتے ہیں، خدایا ورزقنی فوز المعاد وسلامت المرصاد. خدایا مجھے معاد اور قیامت میں سلامتی کے ساتھ رکھنا، میں معاد اور قیامت میں بدبختی کا شکار نہ ہو جاؤں، اور مرصاد کی گزرگاہ میں مجھے سلامت رکھنا. اب مرصاد کیا ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. مرصاد سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹیشن جہاں پر کسی کی نسبت انسان نے ظلم نہ کیا ہو، حق الناس نہ کھایا ہو. امام صادق علیہ السلام مرصاد کی ڈیفینیشن اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے پل صراط میں یوں فرماتے ہیں، قنطرۃ علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمۃ. مرصاد وہ اسٹیشن اور گزرگاہ ہے کہ انسان نے اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے، وہ اس اسٹیشن سے رد نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے. حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تعبیر عربک کی بہت زیادہ ہے، میں سیدھا فارسی پہ آتا ہوں کہ امروز یہاں کسی کو فارسی آتی ہے؟ آتی ہے کسی کو؟ ہیچ کسی کو نہیں آتی؟ اوکے چلے. امروز با عدل و قسط خود میان شما داوری میکنم. جب امام علی حکومت پہ آئے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں آج عدل و قسط کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. وہ بے کسی ستمینہ، اور کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. امروز حق کے ضعیف را از قوی بستانم و از بدہکار حق کے بستانکار بگیرم. اور امیروں سے غریبوں کا میں حق لوں گا، اور وہ سارے وبا حسنات و سیئات تقا سے بدہکاری ها را بنمایم و ثواب بخشش را
امروز هیچ ستمگری در برابر من از این گردن عبور نه. کوئی ستمگر مجھ سے نہیں گزر سکتا در حالی که مظلمه ای از کسی به گردن او باشد مگر آن که صاحب حق را آن را به وی ببخشد. کوئی ظالم میرے سامنے آئے اور وہ مجھ سے گزر جائے مجھے پتہ نہ چلے، پاسبل نہیں ہے. میں حتماً اس سے وہ حق لے کے جاؤں گا جو اس نے مظلوم کا کھایا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کو پوچھتے ہیں کہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اصحاب نے کہا کہ کسی کے مال و منالی نہ دولت، جس کے پاس مال و منال نہیں ہے وہ مفلس ہے. نبی اکرم نے خیر نہ، وہ مفلس نہیں ہے. فرماتے ہیں مفلس از امت من، میری امت میں سے مفلس وہ ہے کہ روز قیامت، کہ قیامت کے دن با نماز و روزے و زکات وارد محشر می شود، کہ اپنی نماز و روزے اور زکات کے ساتھ محشر میں آتا ہے. ولی یکی را ناسزا و تہمت زده، اپنی نماز اور روزے کے ساتھ آتا ہے محشر میں اس حال میں کہ اس نے دنیا میں کسی کو ناسزا اور دشنام بولا ہے اور کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے. مال دیگری خورده، کسی کا مال کھایا ہے اس نے، خون کثیرہ کسی کا اس نے قتل کیا ہے، وہ کثیرہ کتک زده اور کسی کے اوپر ٹارچر کیا ہے، فزیکل ٹارچر کیا ہے، کسی کو تھپڑ لگایا اس نے. در این حال از اب یہ دیکھیں اب ہوگا کیا، حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ در این حال، اس حالت میں از حسناتش به این و آن میدهند تا راضی شوند. فرض کریں یہ شخص ظالم ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر جو اس کا نوکر ہے اس کو مارا ہے، یا انٹی نے اپنے گھر کے اندر جو ماسی آتی ہے اس کو ایک لگائی ہے کہ تو کام صحیح کر، اور اس چکر میں اس نے مارا ہے اس کو. اب یہ ماسی مظلوم ہے، یہ ظالم انٹی ہے. یہ نبی اکرم فرمانے کہ قیامت کے دن اس ظالم انٹی کے جتنے بھی عمل حسنات ہیں، اچھے اور نیک اعمال ہیں، اس کے اکاؤنٹ سے اس مظلوم ماسی کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا تاکہ یہ راضی ہو. اگر حسن، اب یہ دیکھیں آگے، اگر حسناتش قبل از این کے حقوق صاحبان حق پرداخت شود تمام شود. اب خدا حسنات کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ شفٹ کر رہا ہے، اوکے، ٹرانسفر کر رہا ہے اس مظلوم کے اکاؤنٹ میں قیامت کے دن نامہ عمل میں. لیکن حسنات اس کے ختم ہو گئے، اس ظالم کے حسنات ختم ہو گئے اور یہ ابھی تک راضی نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوئی ہے. خدا اس کے گناہ کو نکال کر اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا. خدا کا عدل دیکھیں، یہ ہے، یہ عادل خدا ہے. اب یہاں پر بہت ساری تفصیلات ہیں حق الناس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. یہ ہے، یہ اکاؤنٹ ٹرانسفرز وہاں بہت ہونے ہیں. ہم اکاؤنٹ ٹرانسفر کی ایک شکل یہاں پر آشنا ہے، بینک اکاؤنٹ، وہاں شدیداً اکاؤنٹ ٹرانسفرز ہوں گے. لیکن کون سے اکاؤنٹ ٹرانسفرز ہوں گے؟ حسنات اور سیئات کے درمیان. اس کے حسنات اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے سیئات اس کے اکاؤنٹ میں. معاملہ بہت سینسٹیو ہے یہاں پر. اب عجیب ہے واقعاً، یعنی اب یہاں پر ہمیں سینسٹیو ہونا ہوگا. چھوٹے چھوٹے ظلم جو ہم انجام دیتے ہیں ہمیں خیال رکھنا ہوگا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من مظلمت اشد من مظلمت لا یجد صاحبها علیہا اونا الا اللہ عز وجل. ہیچ ظلمی بزرگتر، سب سے بڑا ظلم اور سخت ترین ظلم بے کسی کے یاوری جز خدا نہ دارد. اس انسان کے اوپر ظلم ہے جس کے پاس خدا کے علاوہ کوئی یاور اور مددگار نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب 16-17 سال کا تھا تو کسی کو بلایا تھا میرے خیال میں فرنیچر فکسنگ کے لیے، اور تو وہ جو کمپنی کا شخص تھا جو نمائندہ تھا وہ آیا تھا. وہ اپنے ساتھ اپنا امپلائی لے کر آیا تھا کہ بھائی جو وہ لکڑیوں کو فکس کرتا ہے اور کرتے.
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ کمپنی کا نمائندہ اپنے اس امپلائی کو جو فرنیچر کو فکس کر رہا ہے اس کو پیچھے سے تماچے لگا رہا ہے کہ تم صحیح کام کرو, کیوں صحیح کام نہیں کر رہے تم. یعنی عجیب, ابھی تک مجھے یاد ہے, حالانکہ اس بات کو شاید 15 سال سے زیادہ ہوں گے. یعنی یہ بہت خطرناک ہے. پھر میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی تھی, ایک دوسرے کو پنچ کرنا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, ایک دوسرے کو بار بار فون کرنا, سامنے والا نہیں اٹھا رہے فون, کیوں بار بار فون کر رہے ہو بھائی. یہ سب کاؤنٹڈ ہے. یہ اب بہت واقعات ہیں, میں نہیں جانا چاہتا. مثلا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک عالم نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ ناصر الدین شاہ کے زمانے میں اس وقت ایران میں قحطی آئی تھی. اوکے, یہ واقعہ اس کتاب میں یوں لکھا ہے, میں بے عین ہی الفاظ پڑھتا. نانوایہ خیلی, روٹی کی دکان میں بہت شلوک تھا, بہت کراؤڈڈ کسٹمرز تھے روٹی کی دکان میں. کہتا ہے کہ میں گیا نانوائی پر اور وہاں پر بہت زیادہ کراؤڈڈ لوگ تھے. تو ایک یہودی یہ اس کو غور سے سنیں, یہ ہمارے ساتھ شاید پیش آتا ہے گروسری شاپنگ میں, یوٹیلیٹی سٹورز میں. یہ ایک جوان یہودی, ایک یہودی جوان کہ میں اسے جانتا تھا کہ یہ کون ہے, برای یہ گرفتن ایک نان خیلی اصرار, ایک نان ایک روٹی لینے کے لیے بہت اصرار کر رہا تھا, انسسٹ کر رہا تھا روٹی والے سے کہ خدا کی قسم, خدا کے واسطے مجھے ایک روٹی دے دو, ٹھیک ہے, اور التماس کر رہا تھا. یہ جو روٹی پکانے والا شخص ہے جو کاؤنٹر کو بھی ڈیل کر رہا تھا, اس نے اگنور کیا اس کو. جب اس نے بہت زیادہ التماس کیا تو یہ شخص جس کو شاطر کہا جاتا ہے یہ غصے میں آ گیا. دیکھیں غصہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. آن جوان بجلو کشید, اس جوان کو اپنے یعنی کاؤنٹر تک اور اندر تک جہاں پر روٹی پک رہی تھی کھینچ کے لایا. آن بیچارے ہم رفت, وہ بھی آ گیا تو اب تنور رسی, تنور تک اس کو پہنچایا اس جوان کو. آن وقت بے رفیقش کے نانگیر بود. اب وہ جو دوسرا تھا نانوائی جو جس کا کام تھا فقط تنور سے روٹی اٹھانا, یا کہ اس کو کہا کہ یا کہ یہ پیراہن شو باس کن, اس کا کالر کھولو, اس کا کالر کھولو. بعد بیل, اب وہ روٹی اٹھانے کا جو وہ ایک وہ راڈ ہوتا ہے, بعد بیل یا پارو را از ریگ داغ پر کرد و پشت یکی آن جوان ریخت. اب وہ جو تنور سے اس نے جو راڈ نکالا ہے گرم اور خطرناک ہاٹ, یہ اس کے کالر کے پیچھے پیٹھ پہ اس نے وہ راڈ لگا دیا. اس جوان کی فریاد, یہودی جوان کی فریاد بلند ہو گئی. و تمام پشت و تن او سوخت, اور اس کی پورا جو بیک باڈی ہے اور پوری باڈی جل گئی. اب مجھے نہیں پتا سیکنڈ ڈگری برن ہے, تھرڈ یا 1 نہیں معلوم. اور بلاخر وہ بلسٹرز ہوتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں اردو میں بلسٹرز کو, چھالے لگ جانا خطرناک قسم کے, وہ لگ گئے اس کے بدن میں. یہ جوان یہودی آسمان کی طرف دیکھ کر, اس نانوائی کو دیکھ کر اس کی نسبت نفرین اور لعنت بھیجتا ہے. اوکے, بد دعا کرتا ہے. یہ جو شاطر تھا روٹی والا, یہ اپنے کام میں لگ گیا, وہ چلا گیا. بالآخر یہ روٹی پکانے میں مشغول ہے, اچانک اس نانوائی کی فریاد بلند ہوتی ہے, وائے میں جل گیا, آگ لگ گئی ہے میرے باڈی پر, مجھے بچاؤ. بعد میں دیکھا وہ جو اس کا جو ساتھی تھا امپلائی, وہ بھی دیکھا اس کی پوری پیٹھ جل چکی ہے, کمر تک جل چکی ہے, گردن سے کمر تک چھالے لگ گئے. اب اس شاطر نے اس نانوائی کو اپنے گھر لے گیا تاکہ اس کا علاج اب یہ نانوائی کون تھا, شاطر کون تھا جس نے اس جوان یہودی کے ساتھ یہ کام کیا. شاطر نے دیکھا بھائی اس کی تو حالت بری ہو رہی ہے, اگر ہم ڈاکٹر کو نہیں بلائیں گے تو یہ مر جائے گا. ڈاکٹر کو بلایا, سارا قصہ سنایا. اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس یہودی جوان کو لے کر آؤ اور اس کی رضایت حاصل کرو, اگر رضایت حاصل نہیں کی تو یہ چلا جائے گا دنیا سے. بالآخر اس شاطر کی فیملی
نے اس جوان یہودی سے التماس کی, اس کو گھر بلایا, اس کو پیسے دے, بولا ہم تجھے پیسے دیتے ہیں تاکہ تو راضی ہو جا بھائی. اوکے, اس جوان نے کہا اب میری وہ حالت باقی نہیں رہی کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں. بالآخر وہ جوان یہودی اس سے راضی نہیں ہوا, اور یہ شاطر 2 گھنٹے بعد دنیا سے حضرت اسرائیل اس کو ویلکم کرنے کے لیے آ گئے. دیکھیں اس نے نفرین کی اس جوان یہودی نے, اور خدا کون ہے؟ یا غیاث المستغیثین ہے. خدا فوراً سنتا ہے, فوراً اس کو جواب مل گیا, فوراً اس ظالم کو سزا مل گئی. لہذا یہ جو یونیورس ہے نا, یہ عمل اور عکس العمل کی جگہ ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کی جگہ ہے. جیسے عمل کریں گے فوراً نتیجہ ملے گا. ظلامہ المظلومین یمہلها اللہ ولا یہملها. خداوند حق مظلومان را که به ظلم برده شده مهلت میدهد, ولی خدا ممکن ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی کو ظلم کرے, خدا مہلت دے گا لیکن گزرے گا نہیں اس ظلم سے. ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی سوسائٹی میں مثال کے طور بعض ممالک میں مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, کیوں خدا اپنی مدد نہیں کرتا؟ خدا مہلت دے رہا ہے. لیکن یہ مہلت ممکن ہے ہمیں زیادہ لگے, یار 20 سال کی مہلت اتنی زیادہ, خدا کے لیے 20 سال 20 دن کے برابر بھی نہیں ہے بھائی, 20 لمحوں کے لیے برابر نہیں ہے. یہ ہمارے نزدیک ٹائم اتنا زیادہ کم ہوتا ہے, خدا کے لیے ٹائم زیادہ کم نہیں ہے, لہٰذا خدا نہیں گزرے گا. لہٰذا من حبس عن اخیہ, ہر کس کے حق کی یہ کہ کسی برادر مسلمان کا حق اس نے ضائع کیا ہو, از نزد خود نگہ دارت, مثلا قرضہ لیا ہو نہیں عطا کیا ہو, لون لیے واپس نہیں کیے, خداوند برکت روزی را بر وی حرام کند. خدا اپنے روزی کی برکت اس پر حرام کرے گا مگر یہ کہ توبہ کرے. مگر لہٰذا آپ دیکھیں یہاں پر ایک قاعدہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ افراد کہ جن کے اندر توانائی نہیں ہے کہ اپنے قرضے ادا کر سکے, مسلسل توبہ کریں, روزانہ توبہ کریں, استغفار پڑھیں. لہٰذا ایک اہم نماز جس پر علماء شدیداً تاکید کرتے ہیں اور جس کی فراوان برکتیں, مادی برکتیں, معنوی برکتیں, وہ ہے نماز استغفار. کہ اس کا آسان طریقہ ہے, 2 رکعت کی نماز ہے کہ انسان آئے, پہلی رکعت میں الحمد, سورہ انا انزلنا کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر رکوع میں جائے 10 مرتبہ استغفر اللہ, رکوع سے اٹھے 10 مرتبہ استغفر اللہ, سجدے میں جائے 10 مرتبہ استغفر اللہ, پھر اٹھے 10 مرتبہ, پھر جائے 10 مرتبہ, پھر اٹھے 10 مرتبہ, اور یہ ہو گئے 75 ٹائمز ایک رکعت کے اندر. اوکے, یہی کام دوسری رکعت میں پڑھے اور نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز استغفار ہے کہ شدید بعض لوگوں نے تجربہ کیا ہے اور ان کو شدید برکتوں انہوں نے اپنی لائف میں دیکھی ہیں. لہٰذا یہاں پر ایک اہم طریقہ کہ لوگ ہمیں معاف کریں, ہم سے راضی ہوں, وہ ہے طلب حلالیت. کیا ہے؟ طلب حلالیت. یہ عربک کی ٹرمینالوجی ہے, طلب حلالیت. خود امام حسین علیہ السلام روز عاشور کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے بیٹے وہ شخص یا وہ افراد کربلا کے میدان میں اگر میں نے اس سے کوئی قرض لیا ہے یا کچھ ہے, بلا کے کوئی حق ہے جو مجھ سے لینا ہے, وہ ابھی لے لے. کربلا کے میدان میں امام معصوم, کیونکہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من مات وعلیہ دین اخذ من حسناتہ یوم القیامہ. جو شخص مر جائے اس حال میں کہ اس کی زندگی میں دین اور قرض اور حقوق باقی ہوں, تو خدا روز قیامت اس کے حسنات سے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرے گا, اس مدیون کی نسبت اس مدیون کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا. لہذا اسی وجہ سے ایک اہم چیز جو شہیدوں کے بارے میں وہ یہ کہ شہید جب شہید ہوتا ہے
تو اس کے تمام گناہ اول قطرۃ من دم الشہید، پہلا قطرہ جو شہید کی باڈی سے گرتا ہے خون کا زمین پر، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لِذُنُوبِهِ إِلَّا الدَّيْنِ، سوائے دین کے، سوائے حقوق الناس کے. فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ، کہ اس کا کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا. پر شہید سے بھی یہ معاف نہیں ہے. لہٰذا طلب حلالیت کا کیا مطلب ہے؟ بہت اہم ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اپنے بیٹے احمد خمینی کو اپنی نصیحتوں کے اندر، اپنی وصیتوں کے اندر دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں کہ اے احمد، پس از مرگ آنجا کے حساب با خداست، موت کے بعد تو وہاں پر خدا کے ساتھ حساب و کتاب ہے. خداوند ارحم، خدا کے ساتھ جو حساب ہے، حقوق اللہ ہے، اس کی مجھے ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ خدا کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے. لیکن وہاں پر لوگوں کا بھی حساب کیا جائے گا مجھ سے، اور لوگ تو ارحم الراحمین نہیں ہیں. پرابلم لوگوں کی ہے، لوگ ارحم الراحمین نہیں ہیں. لہذا ایک اہم سنت جو ہم تمام علماء کی ہے، حتیٰ شاید ہمارے کلچر میں بھی ہو، ایران میں تو بہت ہے، ٹھیک ہے، کہ جب انسان سفر پہ جاتا ہے یا مشہد جاتا ہے، کم جاتا ہے یا آؤٹ آف کنٹری، تو وہ طلب حلالیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ مجھے حلال فرمائیں. اگر کوئی میں نے ناراضگی آپ کو کی ہے، ناراض کیا ہے، کوئی زندگی میں غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے حلال کریں. یہ طلب حلالیت، کیونکہ نبی اکرم فرماتے ہیں من کانت لہ مظلمۃ لأحد من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینارا ولا درہما. وہ شخص کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی عزت و آبروئی، اس کے لیے کسی کو بے عزت کیا ہے، ذلیل کیا ہے سب کے سامنے، یا کسی کا حق ضائع کیا ہے، آج ہی اسی وقت اس سے طلب حلالیت کر لے. کب لذین کے وہ دن پہنچے کہ نہ درہم ہوگا اور نہ دینار ہوگا. ابھی اسی وقت طلب حلالیت، ابھی اسی وقت واٹس ایپ کریں، فون کریں، بھائی مجھے معاف کرو. نارملی ایک اچھی سنت یہ کہ جب اہم راتیں آتی ہیں، مناسبتیں آتی ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی راتیں جہاں پر تقدیر بدلتی ہے انسان کی، توبہ کی راتیں، اس وقت اپنے رشتہ داروں کو انسان فون کرے، واٹس ایپ کرے، ہمت نہیں ہے تو واٹس ایپ میسج کرے، بالآخر طلب حلالیت کرے کہ بھائی معذرت، میں نے اس دن اپنے دوستوں کے سامنے تمہیں خوب سنائی، میں نے تمہیں، مجھے معاف کرنا. ضروری ہے. خود نبی اکرم نے بھی یہ کام کیا جانے سے پہلے، جب بیمار ہوئے تھے کہ کسی کا کوئی قرضہ ہے میرے اوپر، جو بھی ہے مجھے تم معاف کرو. ابھی تک ہم فقط 2 اسٹیشنز پہ ہیں. اوکے، اور کتنا ٹائم بچا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو گیا میرے خیال میں. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 12:15 ہو گیا. چلیں بس 1-2 اور. یہاں پر بہت ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں امیر المؤمنین سے طلب حلالیت ہے. جب حضرت زہرا بستر مرگ پر ہیں تو فرماتی ہیں کہ، یا امیر المؤمنین علیہ السلام کو فرماتی ہیں حضرت زہرا کہ اے امیر، اے ابن الحسن، یا ابا الحسن، میں نے کبھی بھی تم سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی تم سے خیانت نہیں کی میں نے. اور امام بھی فرماتے جی آپ نے کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی خیانت نہیں کی. دیکھیں یہ کیا ہے جملہ، یعنی حضرت زہرا طلب حلالیت کر رہی ہے. حالانکہ امیر المومنین اور حضرت زہرا کے درمیان ایک لمحہ 9 سال کی ازدواجی لائف تھی ان دونوں ہستیوں کی، ایک لمحہ بھی ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تو میں نہیں ہوئی، کمپلینس کی حد تک بھی نہیں، شکایت بھی نہیں کسی قسم کی. آیا آج کی فیملیز اس حد تک پہنچ سکتی ہیں؟ آیا آج کے شوہر حضرات اس مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، جو کہ مثال کے طور پر امیر المومنین ایک دن گھر آئے، دیکھا کہ حضرت زہرا صفائی بھی کر رہی ہیں، جھاڑو بھی لگا رہی ہیں، ویکیوم تو نہیں تھا اس زمانے میں، ڈش واشنگ مشین تو نہیں تھا اس زمانے میں، جھاڑو بھی لگا رہی ہیں،
ہاتھ پر چھالے بھی لگے ہوئے ہیں درد کی وجہ سے. تو امیر المومنین فرماتے کہ کیا میں کسی کو ہائر کروں تمہارے لیے, کسی ماسی کو, کسی شخص کو کہ وہ آئے اور آپ کی امداد کریں. حضرت زہرا کہ نہیں, مجھے کسی اور کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے, میں خود کام کر لوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر آئے, دیکھا کہ حضرت زہرا دو کام, دیکھیں ملٹی پرپز خاتون ہے حضرت زہرا, اور آج کی خاتون اس قدر ٹیکنالوجی کے باوجود, اس قدر آسانیوں کے باوجود ملٹی پرپز نہیں بن سکتی, ملٹی پرپز میں فیل ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک طرف سے شیر پلا رہی ہیں, دودھ پلا رہی ہیں امام حسن علیہ السلام کو, دوسری طرف سے گندم اور آٹا بھی بیل رہی ہیں, دو کام ایک ساتھ کر رہی ہیں حضرت زہرا سلام. نبی اکرم یہ منظر دیکھتے ہیں اور گریہ اور زاری کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ اب ہم نے سیرت فاطمی میں کیا ہے 27 لیکچر, کوئی رجوع کرے حتماً وہاں پر کہ وہاں پر حضرت زہرا کی ازدواجی لائف, حضرت زہرا ایز اے ہاؤس وائف, ہاؤ واز شی ایز اے ہاؤس وائف, امام علی ہاؤ واز ہی ایز اے ہسبینڈ, یہ ضروری ہے. خوب یہ ہو گیا. اور بھی اب حقوق کے اندر ہم بات کر رہے ہیں میرے ساتھ, تو حقوق کیا کیا ہیں یہاں پر؟ مثال کے طور پر مالی حقوق ہم سب جانتے ہیں, مالی حقوق سارے افراد کے. یہ زوم بند ہو گیا ہے تو اس کو میں مکمل بند کر دیتا ہوں. اوکے, حق الناس مالی, فائنینشل حق. اوکے, مثال کے طور پر کرائے کا گھر ہے, اس کے اندر مالی حقوق ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کرایہ ٹائم پہ میں نہیں دے رہا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مالک کو چاہیے کہ وہ مجھے ٹائم دے. اوکے, اور بھی یہاں پر بینک کی لونز ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں روایت میں ہے کہ وہ شجا حتیٰ مہریہ ہے. اوکے, مہریہ ہے. اوکے, ہمسر کو دینا, اس کا وائف کو اس کا مہریہ دینا, یہ بھی اس میں شامل ہے, اور قرض اس کے اندر شامل ہے. اور آج کل جو جدید موضوعات ہیں یہ اب بلاخر مجتہدین کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, مالی حقوق کے اندر اوکے کاپی رائٹ کے جو حقوق ہیں, اور اسی طرح جو جدید کرنسیز آ رہی ہیں, بٹ کوائنز ہیں, کرپٹو ہے, فلانا ہے, یہ ہے. اسی طرح جو جدید بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی آج کل ایران میں ایک اچھا کسی نے آرٹیکل لکھا تھا, میں نے وہ مکمل نہیں پڑھا ہے, چیٹ جی بی ٹی جو آج کل بہت چل رہا ہے, چیٹ جی بی ٹی کے اندر جو حقوقی مسائل ہیں, حقوق کے مسائل اس کے اندر, آیا اس کی نسبت ہم جواب دیں ہیں یا نہیں ہے؟ اوکے, یہاں پر بہت ساری چیزیں. چیٹ جی پی ٹی آپ اس کو ریکویسٹ کریں, پلیز رائٹ می این ایسے آن سم تھنگ, وہ آپ کو ایک پورا ایسے لکھ کے دے دے گا آٹومیٹکلی, آپ کو نہ سرچ کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ. آیا یہاں پر کاپی رائٹ کے ایشوز ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا یہاں پر دیگر ایشوز ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں مجتہدین نے کسی سے سوال کیا بھی ہے نہیں ہے؟ اوکے, یہ بلاخر مسائل ہیں. تو یہ نہیں کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا رواج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو یہاں پر فقہ کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں, فقہ اس میں وارد ہوگا, کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم, دین اسلام دین کامل ہے الی یوم القیامہ. جتنے بھی جدید موضوعات آئیں گے, اے آئی ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, جو کچھ ہے, اس سب کے بارے میں ہمیں فقہ کی نظر پوچھنی ہوگی. اوکے, یہاں پر بہت مسائل. دو حقوق مالی, دو حقوق اجتماعی. حقوق اجتماعی یہاں پر مثال کے طور پر کسی کو جسمانی اذیت دینا, ایکسیڈنٹ ہو جانا. ایکسیڈنٹ میں کس کی غلطی ہے؟ یہاں پر میری غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے؟ یہاں پر اجتماعی حقوق ہے. یہاں پر نبی اکرم فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلم کون ہے؟ مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلم وہ نہیں ہے نام بابی, نام وہابی, میں ہوں علمی کتابی. اوکے, جو مسٹر مرزا فرماتے ہیں. مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلم یعنی نہ یہ کہ میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں, میں فقط مسلمان ہوں. سوال, آیا یہ نعرہ صحیح ہے؟ نام شیعہ بریکٹ ہے, بریکٹ سوچیں آپ لوگ, نام شیعہ نام سنی, میں ہوں فقط مسلمان. اس وقت بہت ٹرینڈنگ ٹاپک ہے یہ, کتنا جذاب ہے, کتنا اٹریکٹیو ہے. خوب. سب سے بڑا اشکال کیا ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے, آپ مسلمان ہو, لیکن کس کی فقہ کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہو؟ آیا حنفی فقہ کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہو یا جعفری فقہ کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہو؟ اگر حنفی فقہ یا ابو حنیفہ یا حنبل یا واٹ ایور
جو ائمہ چہارگانہ اہل سنت کی فقہ کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو کسی نہ کسی سنی فرقے میں تھے بالآخر. اگر آپ جعفری فقہ کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو تو آپ تو بالآخر شیعہ ہو ان دی اینڈ. تو یہاں پر ایک مفصل ٹاپک ہے. مسلمان نبی اکرم فرمانا وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ حقوق اجتماعی یہاں پر ہے. بہت یعنی یہاں پر اتنی مثالیں کہ میں آپ کو ایک لسٹ بیان کر سکتا ہوں مثالوں کی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر رات کو سب سوئے ہوئے ہیں، 2 بجے کا عالم ہے، 2-3 گاڑیاں آ رہی ہیں، ہارن پہ ہارن پہ ہارن بجائے جا رہے ہیں. یہ حقوق اجتماعی ہے. یہ لڑکے جواب دے ہوں گے روز قیامت جو رات کو سب کی نیند خراب کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پر فرض کریں ایک ہی گلی کے اندر 5 مسجدیں ہیں. اوکے، 5 مسجد کو اذانیں دینی ہیں لاؤڈ سپیکر پہ، 5 ہائی والیوم پہ اذانیں. آیا نیسیسری ہے؟ آیا اس سے کوئی اذیت ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر اذیت ہوتا ہے تو ایک مسجد کافی نہیں ہے. اگر اہل سنت کی 5 مساجد ہیں تو 5 کی 5 اذان کیوں دے رہی ہیں لاؤڈ سپیکر پہ؟ وہ بھی ایک سپیکر کافی ہے. بلاکر لوگ، یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے اوکے کہ سب سوئے ہوئے، 12 بجے کا ٹائم ہے اور گلی محلے میں شادی ہوئی ہے اور شادی پہ لاؤڈ میوزک چل رہی ہے اور نعتیں چل رہی ہیں. نعت تو نہیں چلتی شادی پہ، یہاں پر میوزک چلتی ہیں. یہ جو باقی جو افراد بلڈنگ میں سوئے ہوئے ہیں ان کی اگر نیند خراب ہو رہی ہے تو ان کی نسبت ہم جواب دیں. بہت ساری چیزیں یہاں، بہت ساری چیزیں. مائک کا والیوم بلند کرنا، اوکے، ایک کلک آف اے بٹن. اپارٹمنٹس کے اندر بھی دیکھیں پرابلمز ہوتی ہیں. اپارٹمنٹس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیبرز قریب ہوتے ہیں تو اگر گھر کے اندر شور ہو رہا ہے زیادہ، ٹی وی کا والیوم بہت ہائی ہے، وہ جو برابر میں ہے اگر اس کو آواز آ رہی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو جتنے بھی امپورٹنٹ نیوز ہو، جتنا بھی امپورٹنٹ لیکچر ہو، میں جواب دوں روز قیامت. یا مثال کے گھر کے اندر چلانا، اوکے، باپ کا چلانا، بھائی کا چلانا، بلا وجہ چلانا شروع کرنا. اور اسی طرح ایٹماسفیئر کے حوالے سے انوائرمنٹل حقوق سے یہاں پر یہ سب کچھ حقوق اجتماعی کے اندر شامل ہے. یہ مثال کے طور پر دوستوں میں پیش آتا ہے، اوکے وہ کیا ہے، مثلا یہاں پر لیکچر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 دوست ہیں، ان میں سے ایک آ چکا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اب یہ منتظر کہ وہ آئے تو میں اس کو ڈراؤں. اوکے، خوب یہ ڈرانا ممکن ہے. حقوق اجتماعی کے اندر ہم جواب دیں روز قیامت. گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، کھیل کھیل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اب میں خود نہیں چیخنا چاہ رہا ہوں تاکہ سب ڈر جائیں. اوکے، تو اور آخری حقوق حیثیتی، حیثیت کے حقوق، عزت اور آبرو کے حقوق. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ مرحبا مرحبا بالبیت ما اعظمکا. نبی اکرم کعبہ کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے اس گھر کی، اس خانہ کعبہ کی کیا بات ہے، آفرین ہو جو خدا نے اس کو اس قدر حرمت دی ہے. اس کے بعد دیکھیں نبی اکرم کیا فرماتے، واللہ، خدا کی قسم، للمؤمنی اعظم حرمتا منکا. اے کعبہ، مؤمن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. لأن اللہ حرم منک واحدتا، کیونکہ کعبہ کی ایک حرمت ہے. ومن المؤمنی ثلاثتا، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں. مالہ و دمہ و ان یظن بہ السوء. مومن کی 3 حرمتیں ہیں، کعبہ کی 1 حرمت ہے. مومن کی پہلی حرمت کیا ہے؟ اس کا مال، 2 اس کی جان، اور 3 اس کی عزت اور آبرو. یہ مومن کی 3 حرمتیں ہیں. کسی مومن کا 5 مثلا مسجد کے باہر یا امام بارگاہ کے باہر 5 مومن آپس میں گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، یہ ایک مومن دوسرے مومن کا اپنے دوستوں کے سامنے مذاق اڑا رہا ہے. یہ بے عزتی کرنا ہے اس مومن کی، اس کا تمسخر کرنا ہے. ہمیں اس کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے. آخری حدیث
کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تنظروا الى رکوع الرجل وسجودہ ولکن انظروا الى صدق حدیثہ واداء امان. بہت زبردست حدیث ہے. امام فرماتا ہے کہ کسی کے لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوعوں کو مت نگاہ دیکھو، بلکہ تم یہ دیکھو یہ شخص کتنا سچا ہے اور کتنا امانت دار ہے، کتنا امین ہے. یہ کرائٹیریا ہے. اب یہاں پر بحث مفصل ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں آگے. میں 1 منٹ کا آپ کا ٹائم لوں گا. اور جو موقف ہے قیامت کے اندر خمس و زکوٰۃ، خمس و زکوٰۃ کا موقف ہے. کیوں؟ کیونکہ خمس کے کیوں ہمیں خمس دینا ہے؟ کیونکہ ہم جو کماتے ہیں یا جو بھی ہے اس میں سے ایک سہم امام علیہ السلام کا ہے، امام زمانہ کا ہے. اگر اس کو بھی میں کھا جاؤں، اگر امام کے سہم سے میں براڈ وے پیزا منگا لوں تو یہ میں نے امام کا حق غصب کیا ہے. اس کا میں جواب دے ہوں روز قیامت. اب کافی چیزیں ہیں. اور موقف کیا ہے؟ حج کا ایک موقف ہے. خمس و زکوٰۃ کے بعد حج ہے اور دیگر نعمتوں کے موقف ہیں جس میں ابھی اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کافی یہاں پر ہو گیا ہے. امر بالمعروف کا موقف، نہی از منکر کا موقف، کہ جو مبتلا بے چیپٹر ہے کہ اس میں ہم نہیں جانا چاہ رہے فی الحال. اور اب انشاءاللہ ایک ٹاپک جو میں کل بیان نہیں کروں گا، صرف ایک ہیڈ لائن کے طور پہ لکھنا چاہیے، وہ یہ کہ قیامت کے اندر کون افراد ہوں گے یا کون سی مخلوقات ہوں گی جو گواہ ہوں گی ہمارے اوپر. شاہدان قیامت، اسی سے شہید نکلا ہے. شہید کا ایک معنی کیا؟ گواہ، وٹنس. کون کون وٹنس ہے ہمارے اعمال کے اوپر اس دنیا میں جو وہاں پر گواہی دیں گے؟ اس میں سے ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، زمین ہے، زمان ہے، یہ دیواریں ہیں، بہت ساری چیزیں جو شاہدان قیامت کے زمرے میں آتے ہیں. اب کل ہم کیا دیکھنا چاہیں گے؟ کل ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ واٹ از دا ریالٹی آف شفاعت اینڈ انٹرسیشن. ٹھیک ہے، کل شفاعت کا موضوع دیکھیں گے اور اس کے بعد آخری جو ہوگا وہ جنت اور جہنم. یہ انشاءاللہ ان سیشنز کا خلاصہ ہوگا. تو اگر کوئی ڈیٹیل 150 پلس سیشنز کو سننا چاہتا ہے، وہ موت لیکچرز کا جو چینل بنا ہوا ہے ٹیلی گرام پہ، وہ وہاں پر رجوع کر سکتا ہے. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. بہت مختصر سا جلدی میں بیان کرنا ضروری ہے، چاہنا نہیں تھا کیونکہ ٹائم محدود ہے. If there is any questions you can let me know. بہت زیادہ شرائط ہیں. نہ ایسا بھی نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نماز کا فقہی طور پر صحیح ہونا ضروری ہے، فقہی طور پر صحیح ہونا ضروری ہے. جہاں تک قبولی عمل کی بات ہے، پاسبل ہے وہ قبولی عمل ایک نماز ممکن ہے کافی ہو، لیکن ظاہراً کافی نہیں لگتی، کیونکہ نماز کی قبولی انسان کے تکامل، کیونکہ میں نے کہا نا واجب نماز کی قبولی کی یہاں بات ہوئی. واجب نماز کی قبولی کیسے ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کرائٹیریا ابھی سے سیٹ کر لیں کہ میری ایک نماز قبول ہو جائے جنت میں مجھے 10 محل مل جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، اس ایک قبولی سے ممکن ہے میں معراج حاصل کر لوں، میری برزخی آنکھیں تھوڑی بہت کھل جائیں، لیکن جب برزخی آنکھیں کھلیں گی آگے اور بھی تو بہت کچھ کھلنا باقی ہے. اس کے لیے مجھے اور بھی جو قبولی نماز کی ضرورت ہے. سفر تو رکتا نہیں ہے برزخی آنکھیں کھلنے سے. قبولی ایک نماز قبول ہوگی، انسان معنوی طور پر ایک سٹیپ اوپر آ جائے گا. تو کیا اگلا سٹیپ طے کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگلا سٹیپ بھی تو طے، اس کے لیے بھی تو قبولی چاہیے دیگر نمازوں کی. تو ایک کافی نہیں ہے. آپ سے وہی شخص مانگتا ہے، کوئی اور مانگتا ہے تو آپ کی اپنی وہ اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. اگر دونوں راضی ہیں آپ کی بچت میں تو وہاں پر کوئی اسی حساب سے پھر ہوگا.
وہ جو بچی اماؤنٹ ہوگی نا 5,000 وہ اس حساب سے بھی ہوگا اگر دونوں راضی ہیں تو اس ہیلے کے اندر. بالآخر دیکھ لیں. کلیم کر سکتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی یہاں پر ہم نے جو گناہ اور اعمال اور قرضے ان کے درمیان کیا ربط ہے, قیامت میں یہ لین دین کیسا ہوگا وہاں پر, اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل ہم ان آڈیوز میں بحث کرنے والے ہیں کہ وہاں پر خدا نے کیسا نظام بنایا اس کا. تو یہاں لمبی بحث ہے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہم جو ابھی آپ نے ایک تعبیر استعمال کی بلا وجہ, میں نے بچے کو بلا وجہ تھپڑ, ہمارے ذہنوں میں جو وجوہات ہے نا کہ میں نے اس وجہ سے بچے کو تھپڑ لگایا ہے, وہ وجہ بھی زیادہ کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں ہے اللہ کے ہاں. ہم جن وجوہات کی بنا پر بچے کو تھپڑ لگاتے ہیں وہ کیا ہے, تنگ کیا ہے بچے نے مثال کے طور پر. صحیح ہے, کیونکہ میرا بھی بچہ ہے گھر میں تو بعض اوقات میرے ساتھ بھی پیش آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تنبیہ کرنا بچے کو تھپڑ لگا, کیونکہ اگر یہ بچے کو اگر تھپڑ لگایا ہے, مارا, اس کا اگر چہرہ لال ہو جائے تو یہاں پر دیت واجب ہو جاتی ہے فقہی طور پر. یو ہیو ٹو پے, اس کا حق ہے پھر آپ کے اوپر, آپ کو پے کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اسلام کے اندر جو علماء فرماتے ہیں تنبیہ کرنا, بچے کو تھپڑ لگانا, اس کی یعنی بہت شدیداً ریڈ لائنز ہیں, اور ہمارے گھروں میں یہ بہت رائج ہے. ہر 2 دن بعد, ہر 1 دن بعد ماں راستے میں جا رہی ہے, تھپڑ لگاتے ہوئے ٹماٹر بھی خرید رہی ہے. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. یہاں پر 2 گناہ ہیں. راستے میں اگر بچے کو تھپڑ لگایا ہے, ایک تو اس کو تھپڑ بھی لگا, اس کا گناہ ملے گا, 2 سب کے سامنے مارا ہے. دیکھیں مومن ہے, یہ بچہ مومن ہے, بے شک 5 سال کا مومن ہے, اس کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. اوکے, we have to take care of all these things, otherwise پہ خدا پھر قید کرے گا ہماری روزے قیامت. خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے, اور ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بحق کے امام علی ابن موسیٰ رضا معاف فرمائے, اور خدا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غیبت کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان ذمہ داریوں کے متناسب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں تمام مرحومین کے لیے ایک صلوات اور سورہ فاتحہ مع صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل